اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق اور عنایت بخشی۔ اللہ ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں حارثہ کون سے آیت سے شروع کرنا ہے؟ جی 248 ہوا نا؟ جی 248 ہو گیا جی، اچھا۔ ہاں یہ آیت ہے، اور میرا پتا نہیں آج کیا ہو رہا، کیمرہ نہیں اسٹارٹ ہو رہا۔ میں آج آپ لوگ اپنے فون میں دیکھ لیجئے، انشاءاللہ میں اسکرین شیئر نہیں کر پا رہی ہوں، گروپ میں شیئر ہو گیا نا، یہ دیکھ لیجیے۔ جی معذرت چاہتی ہوں، میرے اسکرین شیئر نہیں ہو رہا، مگر اب دیر ہو جا رہی۔ شروع کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ بنی اسرائیل کے ایک قوم کی طرف سے، یعنی ہم نے جانا کہ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور وہاں پر بادشاہت دی کس کو؟ طالوت علیہ السلام، طالوت کو ملکن۔ ہاں، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له ملك، یہ سب ہو گیا تھا۔ اب میں پڑھ رہی ہوں آیت نمبر 249 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر جب نکلے، فصلہ مانے نکلا، طالوت فوج، بالجنودی فوجوں کے ساتھ، اپنی پوری فوج کو لے کر۔ انہوں پہلی بات تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم نے ہی ان پر جنگ کا مطالبہ کیا تھا، پوچھے تھے نا وہ لوگ کہ آپ ہم پر ہمارے لیے جنگ کا وہ کریے، اللہ سے مطالبہ کریے، انہوں نے ہمارے گھروں کو، ہمارے بیٹوں کو ہمارے قتل کر دیا، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ ایک چیز پہلے انہوں نے مانگی، پھر جب ان پر فرض کر دی گئی تو پھر وہ ڈر کر تھوڑے لوگ پہلے ہی چھٹ گئے اس میں سے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ظالم لوگ ہیں، کہا تھا نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت خدیرہ آنٹی؟ چلیے، تو جیسا کہ انہوں نے کہا، جب انہوں نے مطالبہ کیا جنگ کا، جب جنگ فرض کر دی گئی، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر گئے ان میں سے بہت سے لوگ سوائے تھوڑوں کے، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ تو اس جملے سے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب کوئی چیز ہم پر فرض کر دی جاتی ہے اور جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہمارا شمار بھی ظالم لوگوں میں ہوگا۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ناجائز کسی پر حق تلفی کریں، کسی کو ستائیں یا ماریں یا دھوکہ دیں۔ ظالم وہ بھی کہلائے گا جب اس پر جو چیزیں فرض کر دی جائیں تو وہ اس سے پھر جانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، واللہ علیم بالظالمین،
जो उन लोगों ने मुतालबा किया था जंग फर्ज करो बोल के फिर गए ना, तो अल्लाह उनको जालिम कह रहा है इस आयत में। और अल्लाह हर जालिम को जानता है। जालिम वो भी है जो दूसरों पर जुल्म करता है, और जालिम वो भी है जो अल्लाह की फर्ज करदा चीजों से गफलत बरतता है, लापरवाही बरतता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो अल्लाह हम सबको जुल्म, असल जुल्म से भी बचाए और दूसरे जुल्म से भी बचाए। फिर जब वो लोग एक आगे बढ़े, जब तालूत जो नबी थे वहां के, वो जो है सो अपने फौजों को लेकर जो कम हो गए थे, उसके बाद भी जो उनके साथ थे लाखों की हजारों में हो गए थे ना, तो उनको लेकर जब आगे बढ़े, फिर उनसे कहा गया कि आगे तुम्हें एक नहर मिलेगी। खौला कहा, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, मुबतलीकुम, तुम्हें आजमाएगा, बिनहर, एक नहर के साथ। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला दुनिया में इंसान को भेजा है। हमें सूरह मुल्क रोज पढ़ते हैं ना, क्या बताया गया उसमें? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अमवाल। यानी अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा ही है आजमाइश के। तो अल्लाह एक पाक चीज, हालांकि पानी पीना already played, you have cycled, so enough, that is. पानी तो बज़ाहिर पीना जायज है, हलाल है, मगर जब अल्लाह आजमाना चाहता है तो किसी भी चीज से आजमाने का इख्तियार उसको है। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों किया, हमें ये इख्तियार हासिल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी वो कौम को आजमाया कि ये नहर अब आगे आएगी, तो उनके तालुत सरबराह ने कहा कि तुम्हें आगे पानी पीते हुए बैठ जाना नहीं है, मगर सिर्फ अपना मुंह सूखा कच्चा कर लो या एक दो घूंट पी लेने की इजाजत है, मगर पेट भर के। देखिए, पहली हालत तो जंग के लिए निकल रहे हैं, हालत कैसी रहती? बहुत थकी हुई रहती, बहुत ज्यादा मतलब थकान महसूस होते रहती। तो अल्लाह ने यहाँ देखना चाहा ईमान वाले कौन है, कि तुम आगे पानी मिलने पर अपना असल मकसद खो के तुम पानी पीने की खुशी में बैठ जाओगे या आगे चलकर जंग करोगे। तो ये देखने के लिए अल्लाह ने पहले ही कहा कि आगे एक नहर आने वाली है, तुम्हें वहां का पानी पीना नहीं है। और दूसरे नुक्ते नजर से भी ये बात सही है कि अगर पानी, थकान के बाद हमें राहत मिलती है, तो आगे हम अपने जो असल मकसद है उसमें हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। जिसकी मैं ताजा मिसाल दूं, जैसा कि इफ्तार के बाद हम कैसी हालत रहती, जैसा ही हम इफ्तार करते हैं तो हम तरावी के लिए उठना भी हमारे लिए महाल हो जाता। अरे सुबह से थके हुए हैं, अब एकदम जरा रिलैक्स हो जाएंगे बोल के सोचते। तो ये भी अल्लाह ताला का वहां पे एक नुक्ता नजर था कि तुम पानी पीने के खुशी में बैठ जाओगे, फिर आगे चल के तुम्हें जंग करना है, कहीं तुम वहां पर हार ना जाओ, तुम्हारे अंदर कोताही और सुस्ती ना पैदा हो जाए। इसलिए थोड़ा बहुत एक दो घूंट पी लेने से वो सुस्ती नहीं आएगी, मगर अल्लाह की असल मकसद से तुम ना फिरो, इसलिए तुम वहां पे दिल भर कर पानी मत पियो, बल्कि आजमाइश डाली गई। तो क्या हुआ आगे देखिए, फमन शरीबा मिन्हु, तो उन्होंने कहा जो पिएगा पानी उससे, उस नहर से, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझ में से नहीं, यानी मेरी उम्मत में से नहीं। वमन लम यतअमहु, और जो नहीं चखेगा उससे, तो वो फहुव इन्नहु मिन्नी, तो बेशक वो मुझ में से है। इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तम बियदिही, मगर जो चुल्लू भरकर पी ले एक या दो घूंट, ठीक है, ये पीने की इजाजत मिल गई। बियदी ही, अपने हाथ से। फशरिबू, तो बस उन्होंने पी लिया, मिन्हु, उस नहर से। शरीबा यशरबू के माने है सैर होके पीना, पूरा दिल भर कर पीना। तो ये बात को इग्नोर कर दिया गया। वो जो आए थे उसमें से भी बहुत से लोगों ने दिल भर के, पेट भर के पानी पी लिया, इल्ला खलीलन, सिवाय थोड़े लोगों के, मिनहुम, उनमें से। पहले तो जंग फर्ज कराने का मुतालिबा किया बहुत सारे लोगों ने, जब जंग फर्ज हो गई तो वहां पे ही थोड़े छड़ गए, ये वो बहाने बनाकर जाके तुम ही लड़ लो बोले। फिर आगे आगे जितने लोग थे उनमें से भी जो पुख्ता ईमान वाले नहीं थे, उसमें से भी थोड़े छड़ गए, पानी ये अल्लाह की नाफरमानी करके, अल्लाह की आजमाइश में अमल नहीं करके, ठीक है, उसमें से भी थोड़े चढ़ गए। फिर उसमें से भी थोड़े बच गए। फलम्मा जावजा, फिर जब जावज़हु, उबूर कर लिया, यानी आगे बढ़ गए, वो तालूत पूरी कौम, हुआ वल्लदीना आमनु, वो लोग जो
ان میں سے ایمان لائے تھے معہو اس نبی کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، دیکھیں وہی بات ہوئی، نہیں ہے ہماری طاقت ہمارے لیے آج، اليوم آج لڑنے کی، بجالوت جالوت کے ساتھ. یہ جالوت کون تھا؟ ان کا سربراہ تھا نا، جو جن سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے وہ لوگ، ان کا سپہ سالار تھا. آج ہم نہیں لڑ سکتے، اب ہم تھک گئے، ہم اتنی دور سے آئے، اب پانی وہ پینے کے بعد ہمیں ہمارے اندر سستی آ گئی ہے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. وہ جنودی ہی اور اس کی فوج سے ہم آج نہیں لڑ سکتے. تو قال الذین، تو کہا الذین ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ ان بے شک وہ ملاق اللہ، یعنی اللہ سے ملاقات کرنے کا دن ہے آج. کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنے کا دن ہے. کیوں؟ کیا مطلب؟ آپ لوگ جانتے ہیں جب جنگ میں نکلتے ہیں کوئی انسان تو اپنی جان کو ہاتھ میں لے کر نکلتا ہے، یعنی موت کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوتا، چاہے مارو یا مرو. کب یہ حالت کیفیت آتی ہے؟ جب اسے صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے. اور جیسا کہ جانتے ہیں جب جنگ میں اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں تو دوسرا مقام اس کا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات اس کے لیے فرض کر دی جاتی ہے. تو ان میں سے بھی جو کم میں سے کم لوگ نکلے، ان کو یقین تھا کہ انہم ملاق اللہ، کہ وہ ملیں گے اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو کیا ہوا؟ انہوں نے ان کا ساتھ دیا، طالوت علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور وہ دل بھر کے مطلب پوری اپنی تیاری سے، پوری ہمت اور بہادری سے انہوں نے لڑا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کم من فیتن، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، فیتن کم گروہ، چھوٹا گروہ، خلیلتن خلیلہ منے کم، فیتن جماعت، چھوٹی جماعت، غلبت غالب آ جاتی ہے، فیتن کثیرتن بڑی جماعت پر. دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی اہم آیت ہے. دیکھیے اتنی ہی آیت، کم من فیتن خلیلتن غلبت فیتن کثیرتن، بہت تھوڑی جماعت غالب آ گئی بہت بڑی جماعت پر. جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا نا، 1000 کی تعداد کو 313 لوگوں نے ہرا دیا. اور اس سے اور ایک سبق کیا ملتا ہے؟ نیک لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں. دنیا میں اگر برائی کثرت سے ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سی جگہ پہ فرمایا صبر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، شکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ایمان والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ویسا یہاں پہ بھی کہا گیا کم من فیتن خلیلتن غلبت فیتن کثیرتن، نیک لوگ، ہمت والے، بہادر لوگ کم تھے مگر وہ غالب آ گئے بڑی گروہ پہ. جو جالوت بہت زیادہ اپنی تیاری میں لے کر جنگجو تھا، ان لوگوں کو یہ تھوڑے ایمان والوں نے ہرا دیا. مگر یہ کس کی اجازت سے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. کیا یہ ان کی ہمت ہی کافی ہو گئی تھی جیتنے کے لیے؟ نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنا پیارے بات ہے، دیکھ رہے نا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس کے اندر ہمت ہے. آج ہمارا جو آخری 2 پوائنٹس جو میں بتانے والی ہوں، اس میں بھی آپ یہ آیت کو فٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ واللہ مع الصابرین، ہمیں وہ جو 7 طریقوں کے ذریعے سے ہمیں صبر کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ خوشخبری ملیں گی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جان لو ان النصر مع الصبر، کہ جان لو تم اللہ کی مدد کیسی ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تمہارے صبر کو کبھی کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں کو دیا. لوگ چھٹتے گئے مگر ان کے ایمان اور ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ اور آگے بڑھے، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اسی لیے ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی.
آگے دیکھیے ولما برزو لجالوتا، اور جب وہ مومن نیک لوگ برزو مانے سامنے ہوئے، لجالوتا جالوت کے وہ دوسرے لشکر کے، وہ جنودی اور اس کی فوج کے سامنے آئے، تو قالو پھر انہوں نے کیا کہا، نیک لوگوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ڈال دے ہم پر، صبرن ایسا صبر، وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کتنی پیاری دعا ہے، دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنے اوپر بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ڈالنے کے معنی میں کیا ہے معلوم، ایسا ڈالنا، دیکھیے پانی دینا الگ چیز ہے، پانی ڈالنا الگ چیز ہے نا، یعنی بھرپور کے ڈالنے میں کیسا ہوتا ہے، بہت زیادہ گرتا دیکھو ایک دم، تو ویسی الفاظ ہے افریغ علینا، پانی انڈیل دے ہم پر، ڈالنے سے زیادہ انڈیل دینا، یعنی ایک دم ڈال دے، ایسا صبر ڈال دے ہم میں کہ ہم ڈر نہ جائیں، چاہے میدان جنگ میں ہم ڈر نہ جائیں، ہمارے صبر ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، وثبت اقدامنا اور ہمیں جما دے ہمارے قدموں کو، ہم بھاگے نہ، وانصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آیت نمبر 250 ہے، ٹھیک ہے۔ فہزموہم چنانچہ شکست دی ان مومنوں نے ان کافروں کو، اس میں دو ضمیریں ہیں، ایک ہم کی اور یہ بظاہر ایک ہم ہے۔ فہزموہم تو وہ نیک لوگوں نے، ایمان والوں نے ان کو شکست دے دی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اپنی طاقت سے بلکہ نہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے، 2 بار باذن اللہ آیا، یعنی تم خوش مت ہو جاؤ، تمہارا ایمان اس قابل نہیں ہے کہ تم جنگ فتح حاصل کر سکتے ہو، تمہیں فتح ملے گی اللہ کے حکم سے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ کیا ہوا، وقتل داود جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوتا۔ آپ کو حیران ہوگی، یہ داؤد اب تک ایک لشکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد آئے، اور وہ ایک سپاہ سالار تھے، ایک سپاہی تھے جنگ، یہ اب تک ان کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، بادشاہ نہیں بنایا گیا تھا، صرف ایک سپاہی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ اپنے ایمان میں اتنی مضبوطی دکھائی کہ جا کر انہوں نے ہی ان کے سربراہ، کافروں کے سربراہ جالوت کا ہی قتل کر دیا، پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ۔ تو وہ آتا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو عطا کیا، کیا داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا، الملک کا بادشاہ بنایا، والحکمہ اور حکمت دی، وعلمہ اور ان کو سکھایا، مما یشاء جو کچھ وہ چاہتا تھا، کون اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے داؤد علیہ السلام کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت کیا تھی، کہ وہ لوہے کی زریں بناتے تھے، یعنی جنگ میں جو چیز پہنی جاتی ہے وہ ان کے ہاتھوں سے بناتے تھے، یعنی لوہے کو، قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا، وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو جس طرح کا شیپ دینا چاہتے تھے دیتے تھے، اتنے بڑے بہادر تھے۔ یہ چیز بتا رہے ہیں، دیکھیے پھر سے پڑھ رہی ہوں میں، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ اور اللہ نے عطا کیا ان کو، الملک بادشاہی، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا ہو ان کو داؤد علیہ السلام کو، مما یشاء جو وہ سکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ولولا اور اگر لا نہ ہوتا، دفع اللہ دفع کرنے والا اللہ، الناسا لوگوں کو، بعضهم ببعض ان کے بعض کے ذریعے، ان کے بعض کو، لفسدت الارض تو یقیناً خرابی ہو جاتی زمین میں۔ کیا مطلب اس کا، دیکھیے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب بھی ظلم کا زور بڑھ جاتا ہے، جب ظالم اپنے حد کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور ظلم کو اور ظالموں کو ایک قوم کے ذریعے سے مٹا کر دوسری قوم لاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ،
یعنی وہ قوم ختم ہو جاتی، پھر ایک نئی قوم آتی، پھر اس میں دیکھا جاتا ہے جب وہ نیک رہتے تو اللہ کی مدد میں رہتے، جب ان میں بھی پھر فساد بڑھتے 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 پھر وہ خراب ہو جائے گی، تو پھر اللہ کی سنت یہی ہے کہ ان کو بھی ایک نئی قوم کے ذریعے سے مٹا کر پھر نئی قوم، دوسری قوم کو پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا، یعنی ظالموں کو اپنے ظلم کے ساتھ زندہ ہی رکھتا، تو آج تک فرعون بھی رہتا، قارون بھی رہتا، دوسرے بھی لوگ رہتے تھے، ہر نافرمان رہتے تھے. مگر اللہ نے کیا کیا؟ شروع دنیا سے نافرمانوں کو ختم کرتا گیا، ہر ظالموں کو ختم کرتے ہوئے نیک لوگوں کو زندہ رکھا، پھر ان کا نام زندہ رکھا. حالانکہ ان کو بھی موت آئی، مگر ان کا اچھا نام تاریخ میں آج تک گواہ ہے، جیسا کہ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اس قرآن میں بھی اور دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں بھی. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ہٹاتا ہے، لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹا کر فساد کو ختم کرتا ہے. ورنہ اگر ایسا نہ کرے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا نا. ظالم اگر اپنے ظلم کے ساتھ جیسا رہنا چاہ رہے رہ رہا ہے تو وہ دنیا میں فساد ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر. جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کے عالمین میں پڑھے تھے نا کہ عالمین سے مراد انسانوں کا جہاں ہے، جانوروں کا الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ کائنات ہے، تو تمام پر اللہ تعالیٰ کا اپنا بڑا فضل ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلا رہے. آپ غور کر رہے ہیں، یعنی یہ پرانی باتیں بتا کر ہم نبی کریم اور صحابہ کو ہمت دلا رہے اللہ کہ تم بھی جب یہ دنیا میں آئے ہو، تمہیں جب یہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تو تمہیں بھی اب آگے چل کر جب تمہارے سامنے فتوحات ہوں گی، جنگیں ہوں گی، تو تم ان آیات سے سبق حاصل کرو. تم ڈرو اور پریشان مت ہو. کم بھی لوگ رہیں گے مگر وہ ایمان میں پختہ ہوں گے، تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کی وہی سنت جاری ہوگی، جس طرح اللہ نے پہلے کے لوگوں سے مدد کی، تمہاری بھی مدد کرے گا. یہ ہم تمہاری ہمت بڑھانے کے لیے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. نتلوہا، ہم ان کو پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر. بظاہر اس سے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر اس کے بعد میں نے کہا ہر وہ پڑھنے والا جو اس کتاب کا مخاطب ہے، وہ اللہ کی اس باتوں سے نصیحت حاصل کرے، بالحق، حق کے ساتھ. کافی ہے نا یہ بات. تلک آیات اللہ، یہ آیت اللہ کی ہے، نتلوہا، ہم ان کو پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ. یعنی اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں، کوئی بھی جھوٹ نہیں، کوئی بھی دھوکہ غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایک حرف اس کا سچ ہے، حق ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک، بلا شبہ، آپ، لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ بے شک رسولوں میں سے ہے. آپ مت گھبرائیے، آپ ان باتوں سے نصیحت حاصل کریے، اپنی ہمت بڑھائیے، اپنے آپ کو تسلی دیجیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسولیں ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر. کچھ ان میں منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض ان میں ایسے ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بعض پر بلند کیا. یعنی ہر نبی کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، پڑھ گئے نا ہم، وہی بات بتا رہے اس آیت میں. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح دلائل اور معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے عطا کی، ہم نے قوت بخشی، بروح القدس، ان کو. کس کو قوت بخشی؟ عیسیٰ ابن مریم کو، بروح القدس، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. روح القدس یعنی ان کی مدد کی، کیسا ان کو بھیجا، ان کی کیسا اللہ تعالیٰ نے مدد کی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ولو، اور اگر، شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، مختتلا، ہم نہ تو اللہ چاہتا تو نہ باہم لڑتے، الذین، وہ لوگ جو من بعدہم، ان رسولوں کے پیچھے آئے.
یعنی یہ دنیا کا جو بھی نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. من بعدہا، اس کے بعد، جاءتہم البینات، یہ آئے ان کے پاس بہت سی واضح نشانیاں لے کر. کون؟ عیسیٰ ابن مریم. ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم، تو ان میں سے بعض، من آمنا، بعض بول رہے چند لوگ ایمان لائے. ومنہم، اور ان میں سے چند لوگ، من کفر، جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو مقتتلوا، وہ آپس میں نہ لڑتے. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یفعلوا، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے. یعنی یہ تمام آج کے سبق کا خلاصہ میری بہنوں یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ ہمیں یہ دنیا میں شیطان 1000 طریقوں سے آزمائے گا، دنیا کی کثرت دکھا کر بھی آزمائے گا. ارے تمہیں کرنے سے کیا ہو جاتا، تمہارے سے کیا ہوتا. دنیا کا آج کا طریقہ ہے، آج کل ہر کوئی ایسا کر رہا ہے، بلکہ فتنے فون کے ذریعے کتنی چیزیں ہمیں نہیں دکھاتا. ارے دنیا کا فیشن ہے جی، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ ہمارے بھٹکاتا، ہمارے وسوسے ڈالتا ہے شیطان ہر لمحہ. میری بہنوں یاد رکھیے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے نا اس کو ہی بار بار وسوسے آتے ہیں. تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ان آیتوں سے ہمیں اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی مدد چند لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم ان چند لوگوں میں شامل ہوں گے، اور ان واقعات سے ہم نصیحت حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح لوگوں کے فتنوں سے، شیطان کے فتنوں سے، اور دنیا میں آزمائش، یہ آگے ابھی پڑھے نا ہم، ان کو پانی سے بھی آزمایا گیا. ہمیں بھی آزمانا ہوتے نا، روز 2 دن کو نل آنے کا 1 دن نہیں آتا، ہم واویلا کر دیتے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نل نہیں آیا وغیرہ وغیرہ. ارے آزمائش ہو رہی، سمجھنا ہر چیز میں، ہر چیز میں ہماری آزمائش ہو رہی. ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. آج نہیں، اللہ سے دعا کرنا. آج اللہ ہماری دعا دیکھنا چاہ رہے شاید کہ ہم پانی کے لیے دعا کرتے یا نہیں کرتے. بارش روک کر بھی آزماتے، بارش دے کر بھی آزماتے. ہر چیز میں بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. یہ اگر انسان سمجھ جائے نا تو انشاءاللہ اس کو مصیبت بڑی نہیں لگے گی. پہلے تو وہ ہلکی ہو جائے گی، پھر اس کو مدد حاصل کرنا ہے یہی 7 صبر کرنے کی طریقوں کے ذریعے. تو انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے اور وہ 2 طریقے بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ صبر کرنے کے جو طریقے ہم نے سیکھے تھے اس میں سے مختصر طور پر میں سرسری طور پر شروع سے ایک بات بتا کر آخری میں 2 باتیں بتاؤں گی. ہم نے جانا کہ انسان کے اندر صبر حاصل کرنے کے لیے سب میں پہلے تو اسے دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت کافر کے لیے جنت ہے. تو ہمیں یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، جنت میں جانے کا راستہ صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو دل پہ نہیں لینا، بلکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہاں پہ بہت سی آزمائش ہوتی ہے، ہر ایک کو آزمایا جاتا ہے، مال اور ہر چیز کے ذریعے ہمیں صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوگی. دوسرا، صبر کرنے کی صلاحیت کیا پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ نماز اور صبر کے کیا ہے، ان اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت ہے، استعینوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، جس طرح ہمارے صحابہ کرام اللہ سے صبر حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا صبر حاصل کرنے کا. پھر تیسرا طریقہ ہم نے جانا کہ صبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر ہمیں صبر حاصل ہی نہیں ہوگا. ہمیں اذکار، صبح شام کے اذکار کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے،
اور چوتھا طریقہ صبر حاصل کرنے کا یہ تھا کہ ہمیں انبیاء اکرام کے قصے اور صحابہ اکرام اور صحابیات کے قصے پڑھنا ہے، تاریخ میں تلاش کرنا ہے، اور ان کی زندگیوں میں انہوں نے کیسا صبر حاصل کیا وہ جان کر بھی ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ان کی کہانیاں قصے سنانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے دیکھیے، صبر حاصل کرنے کا پانچواں طریقہ ایک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں سکھائی ہیں جو پریشانی کے وقت ہم کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ عام طور پہ ہم وہ دعائیں نہیں پڑھتے، مگر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ان ٹائم پہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے شیئر بھی کیا تھا آپ لوگوں سے، 2 دعائیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور اسی طرح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی ذریتی وغیرہ وغیرہ، ایسی دوسری بھی دعائیں ہیں جو حصن المسلم میں ہمیں مل جائیں گی۔ صبر کے وقت ہمیں پریشانی اور تکلیف میں اللہ سے مدد مانگنی ہے ان دعاؤں کے ذریعے خاص اہتمام کر کے۔ تو چلیے آج کی ہم چھٹی اور ساتویں طریقہ بتاتے ہیں صبر حاصل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلبی نہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، سمجھ رہے، جسم کو طاقت بھی ملتی ہے۔ یہ ایک پرانی غذا ہے، میرے بڑے جو بھی ہیں اس میں جانتے ہوں گے کہ تلبینہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک کھانے کی چیز ہوتی ہے، جی کھانے کی چیز ہوتی ہے جس سے ہم آج کل مل رہے ہیں بھی بازار میں بھی، تلبینہ بولے تو وہ دودھ میں ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے اور اس کو کھانے سے انسان کا غم دور ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اگر ہمیں میسر ہو تو وہ تلبینہ بھی کھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور نیت ہونا کہ اس میں اللہ کے رسول کا کلام ہے کہ یہ کھانے سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چھٹا طریقہ تھا اپنے اندر صبر پیدا کرنے کا اور اپنے جسم کو طاقت بخشنے کا، ٹھیک ہے۔ اب آخری ساتواں طریقہ صبر حاصل کرنے کا یہ بتایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا ہے تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے سب سے پیارے پیغمبر وہ بھی تو اس دنیا سے چلے گئے، تب صحابہ کرام پر کیا گزری ہوگی، مگر انہوں نے کیا کیا، صبر کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بے قابو ہو گئے تھے، انہوں نے کہا میں تلوار سے اس گردن مڑا دوں گا جو کہے گا مجھے میرے نبی کا انتقال ہو چکا، مگر ان کو کس نے سنبھالا، حضرت ابوبکر صدیق نے سنبھالا، اور انہوں نے کہا اے عمر تم صبر کرو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں، اور جو محمد پر ایمان رکھتا ہے محمد کو بھی موت آ گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح صحابہ نے ایک دوسرے کو سنبھالا، صبر کیا، اور اپنے جان لیا کہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں سے جانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح آگے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کا لخت جگر کی جان نکالنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا جب تم اس کی جان لے رہے تھے تو میرے بندے نے کیا کہا؟ دیکھیے موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور وہی یحیی و یمیت ہے۔ یہ غلطی ہو گئی، کسی اور کی جان لینا تھا، فرشتے سے غلطی ہوئی، ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔ قرآن میں ہم بہت بار پڑھے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب اللہ کسی کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ جب کسی کے بیٹے یا بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے موت کا حکم دیا، جب فرشتے اس کی جان نکالنے گئے تو اس کے وقت اس کے جو قریبی رشتہ دار تھے، اس کے ماں باپ ہو یا دوسرے کوئی بھی، تو ماں باپ کا اصل اس میں ذکر ہے، تو جب ان کے اللہ تعالیٰ پوچھتے میرے بندے نے اس وقت کیا کہا، تو انہوں نے کہا اللہ تیری تعریف ہی بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے فرشتوں جنت میں ایک ایسا محل بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو،
وہ ایسا محل ہوگا جب قیامت میں سب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت میں جب لوگ آئیں گے تو اس محل کو دیکھ کر اس کی خوب تعریف کریں گے. اور وہ کس کے لیے ہوگا؟ اس صبر کرنے والے کے لیے ہوگا جس کے لخت جگر کو جب اللہ نے لیا اور وہ اس وقت صبر کیا اور اللہ کی تعریف بیان کی. یہ تو بات نامناسب سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو کہ کسی کے ہمارے بچوں کے ہمارے سے چھن جانے پر ہم اللہ کی تعریف کیسے کریں گے؟ تو یہ میری بہنوں، جب ایمان آپ کے اندر رگ رگ میں بس جائے گا نا تو ضرور آپ کے منہ سے بھی ایسے الفاظ نکلیں گے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا تھا نا. کب؟ ان کے بیٹے کو، نرینہ اولاد کو، جب ابراہیم علیہ السلام ابراہیم جب ان کے بیٹے کو، اور اس طرح 2 بیٹے بھی 3 بیٹے بھی ان کے اللہ تعالیٰ نے لے لیے، تو آپ نے کیا کیا؟ صرف آنکھ سے آنسو جاری تھے مگر صبر کیا اللہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب ایمان دل میں پختہ ہوتا ہے نا تو ایسے الفاظ نکلتے ہیں. تو ہمیں بھی ویسا ایمان کو اپنے پختہ کرنا ہے اور جاننا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ایک آزمائش کے لیے اور ہمیں یہاں سے جانا ہے اور ہم اللہ کے ہی پاس سے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہ صبر ہمیں یاد رکھیے. انشاءاللہ میں پھر سے وہ حدیث پڑھتی ہوں، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو کہ اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہوگی جو صبر کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو صبر کرنے والا ایک شعوری مسلمان ہوتا ہے. معلوم آپ کو شعوری مسلمان کیا؟ جیسا کہ میں لاسٹ ٹائم نے انگلش ورڈ استعمال کی تھی کہ ہم چوائس بائی چانس مسلمان ہیں یا بائی چوائس مسلمان ہیں. ایک ہوتا ہے روایتی مسلمان، جیسا کہ آج قرآن میں بھی پڑھے ہم، وہ یہودی روایتی مسلمان تھے جنہوں کو خالی باتیں بگاڑنے کی عادت تھی. وہ شعوری مسلمان نہیں تھے. جیسا صابرانہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پر ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. شعوری مسلمان یعنی سوچ سمجھ کر اپنے شوق سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو مضبوط کرتے ہیں. صرف روایتی مسلمان نہیں جو ماں باپ سے نسل در نسل بن کر مسلمان ہوئے. تو ہمیں شعوری مسلمان بننا ہے، بائی چوائس مسلمان بننا ہے. بائی چانس مسلمان ہم بن چکے ہیں، نہیں بننا ہے، مطلب بن چکے نہیں، ہم نہیں بننا ہے روایتی مسلمان نہیں، بلکہ ایک صابرانہ زندگی، صابرانہ اخلاق ہمیں اپنانا ہے، غیر صابرانہ اخلاق سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہمیں صرف بولنے والے سے بچائے، بلکہ ایک ایک آیت پر، ایک ایک بات پر ہمیں دل سے عمل کرنے والا بنائے. اور ہم تمام کو، جو بہنیں میری مائیں جو بھی ہیں یہاں پر، ان تمام کو میرے مولا اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہ آئے ہیں میرے مولا تیرے سامنے. تو ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کو صحت و تندرستی والی زندگی دے. ان کے دل میں جیسا جذبہ ہے صبر کرنے کا میرے اندر اور سب کے اندر، اس کو ہمارے عملی جامعہ پہنانے والے بنا. ہمیں دکھاوے کے مسلمان ہونے سے بچا، ہمیں دل سے مسلمان بنا. اور ہمارے یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دل کو تیرے دین پر جما دے. ثبت قلبی علی دینک، ثابت قدم رکھ دے ہمارے دل کو تیرے دین پر. یہ دعا بھی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں نہ ڈال، بے شک تو ہی ہدایت دینے والا ہے. یہ بھی دعائیں ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. قرآنی دعائیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ صابرانہ زندگی اور شعوری مسلمان بنائے، اور ہمارے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے. ہماری اولاد کے حق میں ہمارے لیے بہتر فیصلے فرما. ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ان کی ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما. ان کو اور ان کی آنے والی تمام نسلوں کو جو قیامت تک آئیں گی توحید پر قائم رکھ، شرک و بدعات سے بچا، ہر فتنے اور فساد سے بچا. ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.